اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے اولاد کا حصول۔ بہت سارے دوستوں کی خواہش تھی کہ اس حوالے سے بات کی جائے کہ اولاد کی جو تمنا ان کی ہے وہ پوری نہیں ہوتی۔ کوئی نہ کوئی مسئلہ، کبھی کوئی جسمانی مسئلہ انہیں محسوس ہوتا ہے، کبھی کوئی روحانی مسئلہ انہیں محسوس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے حصول اولاد میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ آئی رہتی ہے۔ دیکھیں، آج کل جدید زمانہ ہے، وقت بہت آگے چلا گیا ہے، سائنس بہت ترقی کر گئی ہے، اس لیے جب بھی بیمار ہوں، جب بھی ایسا مسئلہ ہو تو پہلے کوشش کریں کسی مستند ڈاکٹر سے، کیونکہ جس طرح ہر شعبے میں کالی بیڑیں ہوتی ہیں، اس طرح طب کے میدان میں، ڈاکٹری کے میدان میں بھی بہت ساری کالی بیڑیں مل جاتی ہیں۔ اس لیے اچھی شہرت والے فرد سے علاج کروائیں۔ یہ ویسے بھی ایک بہت حساس موضوع ہے، بہت حساس بیماری ہے۔ بیماری کو سمجھیں، اگر وہ روحانی نوعیت کی ہے، اگر وہ جسمانی نوعیت کی ہے، اگر اس کی کوئی بیرونی اس کے اوپر اور کوئی اثرات کی وجہ سے ایسا مسئلہ ہے، تو اس حوالے سے علاج اور اس حوالے سے اس کی ساری دیکھ بھال کرنی بہت ضروری ہے کہ جو کمیاں سامنے آ رہی ہیں ان کو کیسے دور کیا جائے۔ دوائی علاج کے لیے کسی حکیم سے، کسی ڈاکٹر سے آپ رجوع کر سکتے ہیں، اسی طرح ادارے سے بھی آپ اس حوالے سے رجوع کر سکتے ہیں۔ اب جب روحانی طور پہ کوئی اثر ہو یا جسمانی طور پہ علاج کروانے کے باوجود بھی اولاد نہیں ہو رہی اور ڈاکٹر صبر کا مشورہ دے رہے ہیں اور وقت گزرتا جا رہا ہے، تو اس کے لیے ایک چھوٹا سا عمل ہے، آپ اسے کریں، انشاءاللہ تعالی اس کا آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس عمل کا دار و مدار بچے کی جنس کے اوپر نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ یہ عمل اولاد کے حصول میں رکاوٹ، اولاد کی پیدائش میں رکاوٹ، اولاد کے پیدا ہو کے مر جانے کے حوالے سے اور ایسے مسائل جس کی وجہ سے بچہ زندہ نہ رہتا ہو، جسے حرف عام میں 18 کا مرض بھی کہا جاتا ہے، ان سب مسائل کے حل کے لیے یہ عمل فائدہ دے گا۔ اسی طرح اگر کوئی سحری اثرات ہیں، کوئی بیرونی اثرات ہیں، کوئی بندش ہے، کسی نے اولاد کو باندھا ہوا ہے تویز کر کے یا کالا علم کر کے، تو اس کے لیے بھی یہ علاج مؤثر ثابت ہوگا۔ آپ دیکھیں گے تو سامنے آپ کے ایک آیت آ رہی ہوگی جس کا میں ریفرنس دے دیتا ہوں۔ یہ سورہ نوح کی آیت نمبر 12 ہے۔ اس کو آپ روزانہ ایک تسبیح کی تعداد میں بوقت فجر پڑھیں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صاحب اولاد کرے اور جو بھی جسمانی، روحانی بیماریاں، بندش یا رکاوٹ ہے اس کو دور فرمائے۔ میں نے اس حوالے سے یہ دیکھا ہے کہ اگر اس کے ساتھ ساتھ آپ ایسے لوگوں کو، ایسے بچوں کو جن کے سرپرست نہ ہو، یتیم ہوں، مسکین ہوں، ان کے اسکول کے اخراجات پورے نہ ہوتے ہوں، کالج کے اخراجات پورے نہ ہوتے ہوں، پہننے کے لیے ان کے پاس کپڑے نہ ہوں، جوتیاں نہ ہوں، ان کی اگر آپ مالی مدد کریں یا ان کے لیے چیزیں ارینج کر دیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کو آپ کے لیے نرم گوشہ پیدا کرنے کی طرف لے کے جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کسی کی بھی محنت کو، کسی کے بھی کام کو ضائع نہیں کرتا۔ تو ضرور کوشش کریں کہ وہ لوگ جو صاحب اولاد ہیں لیکن اولاد کی ذمہ داریوں سے پورے طور پہ وہ مسائل کی وجہ سے نہیں ان کو حل کر پاتے، ان کے لیے آپ مدد کا دروازہ کھولیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ بھی آپ کے لیے مسئلے سے نکلنے کا راستہ بنائے گا۔ یہ جو پڑھائی بتائی ہے یہ میاں بیوی دونوں نے کرنی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ ہمارے یہاں عموماً کوئی رزق کا معاملہ بھی ہو، کوئی آدمی بھی نوکری پہ جا رہا ہے، نوکری ڈھونڈنے کے لیے جا رہا ہے، روزگار ڈھونڈنے کے لیے جا رہا ہے، تو پڑھائی کے لیے وہ بیوی کو کہہ دے گا، ماں کو کہہ دے گا، بہن کو کہہ دے گا جی تو پڑھ بھی، تو پڑھ والی بات جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ مسئلہ آپ کا اپنا ہے، سو پڑھائی بھی آپ خود کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کے اختتام پر ایک نقش دیا گیا ہے، کوشش کریں کہ اسے آپ زعفران سے لکھ کر پئیں، انشاءاللہ تعالی اس کے اچھے نتائج حاصل ہوں گے۔ اور جس طرح کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ مرض چاہے جسمانی ہو، چاہے روحانی ہو، یا بندش ہو، یا جو بھی اس میں رکاوٹ ہو، یا کوئی کالا علم ہو، ان سب کا رد انشاءاللہ تعالی اس کے ذریعے ہوگا۔ اب تک کے لیے اجازت دیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔